دوستوں، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں، جو بندہ بھی یا وہابو اور یا رزاقو کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی یہ بابرکت تسبیح پڑھے گا، اللہ والوں وہ جس چیز کی حاجت کرے گا، وہ جو چیز مانگے گا، اللہ رب العزت اسے اس چیز سے ملا دے گا۔ وہ لوگ جو وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، بے شمار وظائف بھی کر لیے، ان کو کرنے کے بعد بھی کوئی حاجات پوری نہیں ہوتی، کسی مقصد میں کامیابی نہیں ہوتی، تو آج گارنٹی کے ساتھ اسٹیمپ پیپر پر لکھوانے والا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو جس حاجت کی نیت کر کے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کی گارنٹی بھی لے لو تو کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ رب کریم سے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی 1 کروڑ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 1 ارب سے نواز دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی لا علاج بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی مقروضوں کے قرضے ادا ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی بیٹیوں کے بہترین رشتے خود چل کر گھر پر آتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کی جتنی تاثیر اور طاقت ہے، جتنی قدر و قیمت میں آپ کو بتاؤں وہ کم ہے۔ یہ اللہ پاک کے ایسے مبارک نام ہیں جو نام یا وہاب ہے، یا رزاق ہے، یا غنی ہے، ان تینوں ناموں کا ملا کر آپ نے بہت ہی خاص عمل، بہت ہی مجرب وظیفہ پڑھنا ہے۔ اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں، اللہ والوں یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے بنتالوں کو کھول دے گا، نصیب کو اجاگر کر دے گا، رستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا۔ جو کوئی اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتا ہے، اللہ کو یا رزاق، یا وہاب، یا غنی سے پکارتا ہے، اللہ رب العزت رزق کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کو یا وہاب سے پکارتا ہے اور کہتا ہے اے بہت زیادہ دینے والے، اے ہم پر رحم و کرم کرنے والے، اور اللہ والوں تیسرا کلمہ یہ ایسا کلمہ ہے جو تمام پریشانیوں کا واحد حل ہے۔ تمام پریشانیوں کا حل کے ساتھ ساتھ ہر گھر کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہم لوگ بعض اوقات اس طرح سے الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں کہ اللہ پاک کی ناراضگی کے سبب بن جاتے ہیں، اللہ پاک کی پکڑ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ والوں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں ہم پر تنگ ہو جاتی ہے، ہم پہ مصیبتیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ اللہ والوں نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا، سستی آتی ہے، نماز میں جمائیاں آتی ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ لوگ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع چاہتے ہیں تو آج کا یہ بابرکت عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف 1 بار پڑھ لیجئے گا، آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، رستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ اس وظیفے کو آپ لوگ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، شام کو پڑھتے ہیں تو صبح تقدیر کے تمام بنتالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں یہ وظیفہ جو بھی پڑھتا ہے اللہ پاک کامیابی سے ہمکنار فرما دیتا ہے، عزتوں سے نوازتا ہے، شہرت سے نوازتا ہے، مال و زر سے نوازتا ہے۔ اللہ والوں اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کی تلاش میں آپ لوگ دھکے کھا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں اور اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ کام ہو جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے گا۔ آپ لوگ اگر کوئی ناجائز کیس میں پھنس چکے ہیں، آپ لوگ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، اس خاص عمل کو پڑھیں، اللہ پاک کو اللہ پاک کے ناموں سے پکاریں۔ اور آپ نے دیکھیں اس وظیفے کی ترتیب ہوتی ہے، بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جن کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں،
ان وظیفوں کو آپ لوگ بس بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ آپ کے بچے اگر دبلے پتلے ہیں، صحت مند نہیں ہیں، تو فنگر چپس جو آتی ہے آلو والی، اس کے اوپر بھی اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ نظر بد ہے تو لیموں کے اوپر پڑھ لیں، 7 بار سر پہ سے گھماریں اور سر پر ہی رکھ کر کاٹ دیں، اللہ پاک اسی وقت نظر بد کو کاٹ دے گا۔ اگر آپ لوگ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، چوٹ بہت زیادہ لگ رہی ہے، چلتے چلتے گر رہے ہیں، تو صدقہ دیں، اللہ پاک کی راہ میں صدقہ نکالیں، اللہ پاک آپ کے رزق کو بھی وسیع و عریض کرے گا، عمر کو بھی دراز کرے گا، اور دراز کے ساتھ ساتھ دراز عمر بالخیر عطا کرے گا، خیر والی عمر عطا کرے گا، آپ کو بیماریوں سے نجات عطا کرے گا۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو صرف آپ نے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ اگر گھر میں گوشت کا ٹکڑا ہے اس پہ پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ کسی گوشت کی دکان پر جائیں، وہاں سے پھیپڑے خرید لیں، 50-100 روپے کے اچھے خاصے آ جائیں گے، اپنے سر کے اوپر سے 7 دفعہ سیدھا اور 7 دفعہ الٹا گھما کے اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ کی تقدیر کھول دے گا، رستوں کے ایسے انبار لگا دے گا، آپ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ رزق، یہ مال و زر، یہ دولت، یہ عزت، یہ شہرت کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ والوں، عزتوں کا مالک رب ہے، رزق کا مالک بھی رب ہے۔ اللہ والوں، تو کیوں نہ رب سے ہی مانگ لیا جائے؟ ہم لوگ کیوں جعلی پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے معاملات کو مزید بدتر کرتے چلے جاتے ہیں، نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں۔ اللہ والوں، نمازیں قائم کرو، نمازیں پڑھو۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق کو بھی بڑھاتا ہے، اس کے چہرے پر نور عطا کرتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ کتنی ہی کریمیں استعمال کر لو، وہ نورانیت نہیں ملے گی جو فجر کی نماز میں ملتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھو، ظہر کی پڑھو، عصر، مغرب، عشاء۔ اللہ والوں، یہاں تک کہ اگر آپ لوگوں کو وقت ملے تو کوئی ایک ہی نماز پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں بار بار جاؤ۔ اللہ والوں، نماز پڑھنا نہیں آتی تو اس بات پہ رو، نماز مسجد میں وقت گزار کر آؤ۔ اور قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کو دیکھ لو، دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اپنے والدین کو دیکھنا بھی ثواب ہے، والدین کی تعظیم کرنا، ان کے پاؤں دبانا، اللہ والوں، اتنی اجر و ثواب کا کام ہے کہ آپ کے معاملات خود بخود سنورتے چلے جائیں گے۔ ہم لوگ آج کیا کرا، اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، واضح حدیث ہے، سخط اللہ فسخط الوالد، رضا اللہ فی رضا الوالد۔ جس کا رب راضی، جس کا باپ راضی، اس کا رب راضی، جس کا باپ ناراض، اس کا رب بھی ناراض۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ بابرکت عمل میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسٹیمپ پیپر پر لکھ کے دیتا ہوں، کیونکہ یہ وظیفہ 100% کام کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اور نہ میں اتنے کبھی دعوے کرتا ہوں، آپ لوگ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن اس ویڈیو میں دعوے کر رہا ہوں، مقصد اس ویڈیو میں واقعی کوئی خاص ہے۔ اللہ پاک کو راضی کرنے کا اس کے اندر ایک خاص طریقہ بتایا گیا ہے، دعا اچھے طریقے سے مانگنے کا ترتیب بتائی گئی ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ اجتماعی دعاؤں میں بھی شرکت نہیں کرتے، اجتماعی دعاؤں میں بھی شرکت کرا کریں۔ آپ کا شرکت کرنا، آپ کا آمین کہنا اللہ رب العزت کو پسند آ گیا تو اللہ والوں نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ اللہ والوں، اب وظیفے کی ترتیب کو ذرا سماعت کر لیں، احتیاط کو سماعت کر لیں کہ آپ نے کن احتیاط کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ باوضو ہونا ضروری ہے، کپڑے پر ہلکی پھلکی خوشبو لگی ہوئی ہو تو وہ بہتر ہے۔ اپنے گھر میں وظیفہ پڑھیں گے تو بھی بہتر ہے، تاکہ گھر میں رحمت کا نزول ہو، نوری ملائکہ یعنی کہ اللہ پاک کے رحمت والے فرشتے آپ کے گھر میں نزول کریں، اور جب گھر میں نزول کریں گے تو اللہ والوں، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے گھر پہ بیٹھ کے وظیفہ پڑھیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی، وظیفہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے، سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف ہو، اور آپ لوگ التحیات کی حالت میں بیٹھ کے وظیفہ پڑھیں۔ التحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، آپ کا وزن زیادہ ہے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، تو آپ لوگ چوکڑی مار کے یعنی کہ آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ حتیٰ تو کرسی پہ بیٹھ کے بھی وظیفہ ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ کوشش کریں کہ ہاتھوں کی انگلیوں پر کریں، تاکہ جب آپ لوگ قبر میں جائیں تو آپ کے یہ ہاتھ نور والے ہاتھ بن جائے۔ کوشش کریں کہ ہاتھوں کی انگلیوں پر اس وظیفے کو پڑھیں، پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ کوشش کریں اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصور میں روضہ رسول کو یا خانہ کعبہ کو اپنے نظروں کے سامنے لاتے ہوئے پھر وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس طریقے سے بھی وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ والوں، وظیفہ پڑھتے وقت
शक व शुबहात अपने अंदर नहीं आने दीजिएगा। वसवसों से पाक होके, ऐसा ना हो कि सोचें कि मेरा ये काम इतना बड़ा है। अल्लाह वालों, काम कितना बड़ा भी हो, आपके रब से बड़ा नहीं हो सकता। रब बहुत बड़ा है, रब बहुत गफूर रहीम है। जब वो देने पर आता है ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। और जब कभी पकड़ने पे आता है तो इबादत भी नहीं देखता, इबादत मुंह पे मार देता है और पकड़ कर लेता है। तो अल्लाह वालों, रब से डरो, रब की इबादत करो और रब की इबादत इस तरीके से करो जैसा करने का हक है। कभी किसी गरीब का माल नहीं दबाओ। अगर माल दबा लिया है तो आज ही उसका माल वापस भी करो, उससे माफ़ी भी मांगो। अल्लाह वालों, आज का तकब्बुर आप लोगों को जहन्नम के गड्ढे में ले जाएगा और आज का रुक झुक जाना, आज का माफ़ी मांग लेना आपको जन्नतुल फिरदौस में नबी पाक के हमसाया बनाकर आपको वहाँ ले जाएगा। अल्लाह वालों, अपने आमाल को आप लोग कमतर नहीं समझा करें। जब आप लोग किसी से माफ़ी मांगते हैं ना तो शैतान चीख मार के रोता है कि इसने क्या करा, मैंने इसको इतनी अकड़ डाली, उसमें वसवसे डाले, इसमें अना डाली, सब चीज़ें डाली, मैंने हराम की तरफ भी इसको मैं ले गया, लेकिन आज ये अल्लाह पाक से सुलह कर रहा है। तो बेहतर ये है अपने रब से सुलह करो। अपने रब को आप लोग अल्लाह पाक के नामों से पुकारो। कुरान पाक की जो आज मैं आपको आयत बताऊंगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम का बहुत खास वजीफा है। या फिर आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। और तीसरा कलमा आप लोगों ने पढ़ना है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यहाँ तक पढ़ना है बस। और अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का वजीफा है, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी भी पढ़ना है, यानी अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करना है, क्योंकि हर हाल में शुक्र अदा करने वाला अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। अपने गुनाहों की मगफिरत करवा लेंगे और अल्लाह वालों उसके बाद तीसरे कलमे से अपने ईमान को मजबूत कर लेंगे, फिर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे और फिर अल्लाह पाक के सिफाती नामों से अल्लाह पाक को पुकारेंगे तो अल्लाह वालों रब राजी हो जाएगा। और जब रब राजी हो जाता है तो खुद ब खुद दुनिया जहान की नेमतें रहमतें सब आपके कदमों में आ जाती हैं। हर किसी के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो अल्लाह वालों, इस खास अमल, इस खास वजीफे को खुद भी करें और सवाब की नीयत से दूसरों को भी बताएं, क्योंकि दूसरों को बताना, दूसरों के लिए आसानी करना, ये सदका जारिया है। अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है ये ज़रा ध्यान और तवज्जो से मुलाहिज़ा कर लें। आप लोगों ने सबसे पहले बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। जैसे ही आप दुरूद पाक पढ़ लें, फिर अपने मकसद की नियत करें कि आप फलाह मकसद के लिए पढ़ना चाहते हैं, फलाह हाजत के लिए पढ़ना चाहते हैं, फलाह बीमारी के लिए पढ़ना चाहते हैं, फलाह परेशानी के लिए पढ़ना चाहते हैं। यानी कि आपने अपने मकसद की अपने अल्फाज में नियत करने के बाद एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। अल्लाह वालों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है, बिना स्किप किए देखना है। वीडियो को मुकम्मल देखनी है। पहले ही ये कबूलियत की घड़ियां हैं, हाथों से निकल रही हैं। आपने अपने मकसद की नियत करने के बाद फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। अल्लाह वालों, वजीफा बताने से पहले सबसे पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों की इस दुआ में शमूलियत भी हो जाए और आप लोगों के मामलात भी आसानी की तरफ चले जाएं। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, मेरे मौला तुझे कुरान का वास्ता। हम सब की दिल की तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला हमारे बच्चों को हमारा फरमा बरदार बना दे,
میرے مولا اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے، میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما، شیطان سے نفس امارہ سے اپنی امان حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، میرے مولا مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا اپنے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے والا بنا، جنت البقیع سے اٹھا، میرے مولا حج اور عمرے کی سعادت اپنے والدین کے ساتھ نصیب فرما، میرے مولا مدفن ہمارا بھی جنت البقیع میں بنا دے، نبی پاک کی خواب میں ہمیں زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، بالخصوص جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی نظر کرم نظر رحمت فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، کفار کا مقابلہ فرما، مسلمان کا اسلام کا بول بالا فرما، میرے مولا ہمیں ہمیشہ فتح اور نصرت سے نواز دے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھنا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، پہلے نمبر پہ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے آپ نے بھی ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت و شرمندگی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اسے ایسی زندگی سے نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس میں رکاوٹیں بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یقین کیجئے گا خود کی تعریف اور بڑے بڑے بول بولنے سے اللہ کی پناہ کیجئے، اللہ کو غرور و تکبر بالکل نہیں پسند۔ بعض اوقات انسان جانے انجانے میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جسے رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، یقین کیجئے گا یہ آیت آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ اللہ والو ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، انسان کا صغیرہ اس کا کبیرہ گناہ وہ سب جانتا ہے، اپنے شب و روز سے ہر بندہ واقف ہے، مجھے اپنا پتہ ہے آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اسے اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے کہ کہاں آپ نے دل آواری کی، کہاں جھوٹ غیبت بہتان یا کوئی ایسا گناہ کیا جو رب کو ناراض کر بیٹھا۔ آپ نے ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اسی طرح سے آپ کو پڑھنا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا۔ اب رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ عطا کرتے ہیں اور اس کے اوپر اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب رب ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرا لی جائے۔ یہ جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ عمل وہ عمل ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وہ بھی گناہوں کی توبہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ نبی پاک تو معصومن ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن اپنی امت کو تربیت کرنے کے لیے، کیونکہ تربیت کا یہ عمل تھا کہ میں کروں گا تو میری امت بھی ثواب کی لالچ میں میری سنت کو سمجھ کے رات کو جاگ کر تنہائی میں توبہ کرے گی۔ اللہ والوں تو آپ لوگوں نے آج پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گی۔ اب اللہ والوں دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خاصم خاص تسبیح ہے۔
آپ لوگوں نے تیسرے کلمے کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے جو کمالات ہیں ہر بندہ جانتا ہے کہ تیسرا کلمہ کتنا مجرب ہے، اللہ پاک کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہیں تک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تلوار سے تیز وظیفہ ہے جو میں نے آج آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے اس طرح کلمہ پڑھنا ہے اور رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ایک بار اس تسبیح کو مکمل کرتے ہی پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ تیسرا کلمہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ایک پوری تسبیح مطلب 100 دانوں والی تسبیح یعنی 100 ٹائمز 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، 100 کی تعداد میں پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ کے تقدیر کے تمام بنتالے ٹوٹ جائیں گے، رستے کھل جائیں گے، غیب سے معاملات بہتر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ خود حیران رہیں گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں نواز رہا ہے۔ اب اللہ والو، تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہی بہت خاص ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی دو بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا سب سے آخری عمل، چوتھا عمل جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر آپ کا معاملہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اس عمل کو کہیں پین سے لکھ لیں کہ یہاں سے کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، آپ کو بتا چکا ہوں۔ پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ تیسرے کلمے کا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صرف اتنا پڑھنا ہے، بتا دیا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ چوتھا وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ رب کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، اور یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ اللہ والو، یہ تینوں نام رزق کے لیے بہترین ہیں، رکے ہوئے کام چلانے کے لیے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے، نصیب کو اجاگر کرنے کے لیے، اور رزق کو وسیع و عریض کرنے کے لیے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق کم ہے، وہ اپنا رزق بڑھا لے، تو اس کے لیے وہ ان تین ناموں کو پڑھے گا، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ اس طریقے سے وظیفہ کیا جائے گا، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ پڑھا جائے گا صرف 21 بار، 21 ٹائمز 21 بار پڑھا جائے گا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں،
پانی کے گلاس میں بڑے پھونک ماریں، خود بھی پی لیں، یہ جو دوسروں کو پلا دیں جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، یا اگر بے اولادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی پلا دیں۔ اگر بچوں کی صحت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو فنگر چپس آتے ہیں آلو والے، فنگر چپس جسے ہم کہتے ہیں، آپ لوگوں کے ملک میں کیا کہا جاتا ہے نہیں پتہ، فرینچ فرائز بھی کہا جاتا ہے، اور اب تو پیزا والے چپس بھی آ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے چپس آ رہے ہیں۔ اس آلو کے چپس کے اوپر دم کر کے آپ اپنے بچوں کو پلائیں گی تو آپ کھلائیں گی تو آپ کے بچوں کی صحت بھی بنے گی، اور آپ کے بچے آپ کے وفادار بھی رہیں گے، آپ کی محبت ان کے دل میں، احترام ان کے دل میں بیٹھے گا۔ بچپن سے ہی بچوں کو سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ بڑے ہو کے آپ کی خدمت بھی کریں۔ میرا سنانا، آپ کا سننا، اللہ پاک اپنی پاک برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی گی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔